السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جو ہمارا یہ سلسلہ چل رہا تھا، جیسے حرام چیزیں، شراب، تمباکو، بیڑی، سگریٹ، پوڑی، تو ہم قرآن اور حدیث کے روشنی میں بھی کچھ آیتوں کے ترجمے پہ روشنی ڈالتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ فرما رہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ ابھی سورہ بقرہ کی آیت ہے، اور ہم نے پچھلے ویڈیو میں دیکھا کہ ہمیں یہ جو عادت ہے، کسی کے روزانہ 200 روپے، کسی کے 300، کسی کے 400، کسی کے 500، کم از کم ہمارے جو روزانہ کے 150-200 روپے تو کہیں نہیں گئے۔ اور اس کا ہم اپنے میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس کا حساب بھی لگایا ہوں گا کہ ہماری عمر اور یہ خرچ اور کب سے ہم یہ پیسہ ہے تو فضول خرچ میں ڈال رہے ہیں، اور آج اس کی رقم کتنی ہوتی تو ہم اس آیت کے مطابق اللہ کے راہ میں خرچ کرے ہوتے۔ پر افسوس، صد افسوس، ہم شیطان کی راہ میں خرچ کر چکے۔ اللہ سے معافی مانگو، ورنہ کل میدان محشر میں ہمیں اللہ کو جواب دینا پڑے گا کہ کہاں سے کمایا تھا اور کہاں لگائے۔ اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آ بیل مجھے مار، اپنے ہاتھوں سے اپنے پیروں پہ کلہاڑی مار لینا۔ تو یہ ہلاکت کا جو زہر ہم روزانہ سلو پوائزن ہمارے جسم میں ڈال رہے ہیں، تو اس کی طرف یہ آیت کا اشارہ ہے۔ دوسری آیت ہے، سورہ نساء کی ہے، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نہایت مہربان ہے۔ جیسا کہ شراب کے بوٹل کے اوپر سگریٹ، بیڑی یا تمباکو یا گٹکا ہر چیز پر لکھا ہوا ہے کہ اس سے فلانا کینسر ہوتا ہے، فلانا یہ چیز بیماری ہوتی ہے، یہاں تک کہ پڑھنے جس کو نہیں آتا، ان پڑھ ہوں گا تو اس کو ایک بڑا چتر بتایا جاتا ہے کہ ایک تھوبڑا ہے تو اس کا خراب ہویا رہتا ہے، تو وہ حساب سے اس کو تک یہ علم دیا جا رہا، پھر بھی ہے تو ہم ماننے تیار نہیں ہیں۔ تو اس لیے قرآن کی اس عمل پہ تو بھی، اس آیت پہ تو بھی عمل کرو کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نہایت مہربان ہے کہ بے شک میرا مالک رات دن ہماری حفاظت کرتا، ہم سو بھی جاتے تو ہمارا رب ہماری حفاظت کرتا، اور ہم اپنے ہاتھوں سے خودکشی کر رہے ہیں، تو یہ افسوس کی بات ہے۔ تیسری آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں کہ آپ فرما دیجئے کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں، یہاں تک کہ ناپاک کی کثرت بھلی لگتی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اے عقل مندو، تاکہ تم کامیاب ہو۔ اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہا ہے کہ پاک اور ناپاک، حلال اور حرام، اس کی عقل تو ہم کو دی علی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو اس پہ ہم کو غور کرنا چاہیے۔ اور یہاں تک کہ آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی کثرت اتنی ہو گئی، اس کا نام بدل بدل کر ہے تو معاشرے میں اس کو پھیلایا جا رہا، اور یہ شیطان کی چیز کو، حرام چیز کو پھیلایا جا رہا، اور اس کو گناہ بھی نہیں سمجھا جا رہا۔ یہاں تک کہ تمباکو، بیڑی، سگریٹ لینے والے لوگ، اور اس میں علم والے بھی ہے، اور اس کی علم کے بدولت انہوں کیا کہتے ہیں، اس کو حرام کے بجائے مقرور ہے، مقرور۔ تو وہ حساب سے یہ ایک، میں تو بول رہا ہوں کہ ایک سائیڈ ہو جانا، پڑواٹ کرنا، اور اس سے بھی توبہ کرنا بہت ضروری ہے کہ حرام چیز کو مقرور کیا جا رہا، تو اللہ سے معافی مانگے اور اس عادت سے چھٹکارے کی اللہ سے دعا بھی کرے۔ اس کے بعد کیا ہے، اس کے بعد کی آیت ہے کہ اے لوگو، زمین میں جتنی بھی حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ اور پیو، اور شیطانی راہ پر مت چلو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ استغفر اللہ۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جتنے بھی آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال چیزیں کی ہیں، زمین میں پاک چیز ہے، اس کو تلاش کرو، تلاش کر کے ہم کو اس کو لینا ہے۔ اور ہم کیا تلاش کر رہے ہیں؟ آج افسوس کی بات ہے، لاک ڈاؤن ہوتے ہوئے بھی، ان حرام چیزوں پہ بندی ہوتے ہوئے بھی، آج مسلمان رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کو ٹھوکر مارتے ہوئے
حرام چیزوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے بلیک سے ان چیزوں کو لے رہا ہے اور یہ زہر اپنے جسم میں ٹھوس رہا ہے۔ تو آپ قرآن کھولیے اور گھر میں جا کر دیکھیے، یہ آیت ہے سورہ بقرہ کی 168ویں آیت 168، جو کہ اللہ یہ فرما رہے کہ شیطان کی راہ پر مت چلو، اور شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، تو اس کو دشمن سمجھو میرے بھائیو۔ اور آج تو شیطان بھی سمندر میں لاک ڈاؤن ہے، اس کے باوجود ہم اس کی عادتوں پہ اگر چلیں گے، جس نے 11 مہینے ہم کو عادت لگائی تھی، تو پھر ہم شیطان کے تو بڑے بھائی ہو گئے۔ اس لیے اللہ سے معافی مانگے، توبہ استغفار کرنا بہت ضروری ہے، اور ان چیزوں سے چھٹکارا پانا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد الحمدللہ علاج کے تعلق سے میں کچھ آپ کو آیتیں بتا دوں گا، جو کہ آیتیں جو پرچی کے شکل میں رہیں گی، وہ پڑھنا ہے، جسم پہ دم کرنا ہے اور پانی پہ دم کر کے غسل کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم ان عادتوں سے چھٹکارا پائیں گے۔ اگر دل میں ہو تو، یا تو پھر شیطان کی راہ پر چلنا ہے تو پھر چلتے رہیے۔ اس کے آگے کی آیت ہے، اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دے رکھی ہے انہیں کھاؤ پیو اور اللہ تعالیٰ کا شکر کرو اگر تم خاص اسی کی عبادت کرتے ہو۔ یہ بہت بڑی تنبیہ والی آیت ہے، اور اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تم خاص اس کی عبادت کرتے ہو تو تم کو حلال ہی کھانا ہوگا، نہ کہ حرام، یہ ناجائز چیزیں ہٹانا ہوگا اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو۔ اگر اللہ کی عبادت چھوڑ کے کسی اور کی عبادت کرتے ہو تو پھر من اللہ کا شیء وکیل لی، اسی کے حوالے ہو جانا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے اپنے نبی سے، اب یہ حدیث ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو آدمی اپنے آپ کو کسی چیز سے مار دے تو اسے قیامت کے روز اسی چیز کے ساتھ عذاب دیا جائے گا۔ کلمے کے ساتھ، اگر عبادت کے ساتھ اگر مرنا ہے تو اسی کے ساتھ ہم ہیں تو جنت میں چلے جائیں گے انشاءاللہ اس کی برکت سے، اور یہ حرام چیزوں کے ساتھ اگر ہم مر جائیں گے تو ہمیں سزا بھی ایسی ہی ملیں گی جو دنیا میں ہم جس چیز سے مرے۔ دوسری حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سنی سنائی باتوں کو بلا تحقیق آگے بیان کرنے، مال ضائع کرنے اور کثرت سوال کو ناپسند فرمایا ہے۔ 3 چیزوں میں سے ہمیں ایک چیز لینا ہے کہ مال ضائع کرنے۔ تو آپ خود دیکھیں کہ ہم نے کتنا مال ضائع کیا، کتنے سالوں سے کیا، اور کتنی رقم کی۔ پین اور کاپی لے کے اپنا اپنا حساب کرائیں، آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ اس کے بعد حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، اور ایک حدیث ہے کہ کسی نقصان پہنچانا، اسلام میں نہ کسی کو نقصان پہنچانا ہے، نہ ہم باہم ایک دوسرے کا نقصان کرنا جائز ہے۔ مثال کے طور پہ اسلام میں اگر ہم اسلام کو مانتے، اللہ کو مانتے، قرآن کو مانتے، تو ہمیں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ہم کسی کا نقصان خود بھی نہیں کریں گے اور لوگوں کو بھی نہیں پہنچائیں گے۔ تو آج ایک دوسرے کو ہم جو یہ چیزیں دیتے تو ہم خود بھی نقصان، گھاٹے میں، خسارے میں ہیں، اور لوگوں کو بھی گھاٹے اور خسارے میں ڈال رہے ہیں۔ اس لیے توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے اور اس عادت سے چھٹکارنے کی کوشش کرے، چھٹکارا لینے کی کوشش کرے، اس کو دل اور دماغ سے نکال دے۔ میں وہ کوشش کر رہا ہوں کہ آپ سے جو پروگرام لے رہا ہوں کہ آپ کا دماغ اور دل میں یہ نفرت پھیلا کر آپ سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس کے بعد انشاءاللہ جب ہمارا دل اور دماغ اللہ سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہو جائے گا تو اللہ ہماری مدد کرے گا۔ ہدایت کے لیے دعا کرنا ہے، اللہ سے معافی مانگنا ہے اور اس عادت سے چھٹکارا پانے کی کوشش کرنا ہے، تب اللہ تعالی ہمیں اس عادت سے دور رکھیں گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ قیامت کے دن کسی بھی ابن آدم کے قدم اللہ کے عدالت کے کٹہرے میں سے
ہرگز 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 نہ کھسک سکیں گے، آگے تھوڑا بھی نہ ہل سکیں گے۔ کب تک؟ جب تک یہ 5 سوالوں کے جواب حاصل نہ کر لیے جائے۔ سب سے پہلے ایک، زندگی یعنی عمر کے متعلق اس کو کہاں پر خرچ کیا، یعنی کیسے مشغولیت کیا تھی، اللہ کی عبادت میں کتنی تھی، پوڑیا کھانے میں کتنی تھی، گوا کھانے میں کتنی تھی، شراب پینے میں، بیڑی پینے میں، اللہ پوچھیں گے، ہمیں جواب دینا ہے۔ موبائل، ٹک ٹاک، انشاءاللہ آگے کا ہم موبائل کے تعلق سے بھی لیں گے، تب تک یہ حرام چیز ہے کہ اس پہ غور کرنا چاہیے اور اللہ سے معافی مانگنا چاہیے۔ دوسرا سوال رہے گا، جوانی کو کن مقصد میں، جوانی کو کہاں پر خرچ کیا، جوانی جو دیے تھے بڑھاپے تک اس کو کیسا استعمال کیا۔ تو دیکھو آج جوانوں کا کیا حال ہے، شراب پی کر موبائل، ٹی وی، ٹیپ، گانے بجانے، نشہ کرنا، ہر گلی میں معلوم ہے اپنی اولاد یہ کیا کر رہی ہیں اور یہ آگے کا مستقبل ہم کو کہاں لے جانے والا ہے۔ تو غور کرنا ضروری ہے، ان کے اوپر فکر کرنا ضروری ہے، ان پر دھیان دینا ضروری ہے۔ تو بنے رہیے انشاءاللہ۔ ہم جو اس شیطانی پھندے میں پھنسے ہوئے ہیں تو الحمدللہ ہماری ایمانی پاور بڑھا دیں گے، شیطانی پاور خود بخود کم ہو کر شیطان ہم سے دور بھاگیں گا اور ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اور اللہ ہمیں معاف فرما کر ہمیں ان چیزوں سے انشاءاللہ ضرور چھٹکارا دلا کر ہمیں آخرت میں جنت نصیب کریں گا انشاءاللہ۔ تیسرا سوال ہے، مال و دولت کو کن ذرائع سے حاصل کیا، کہاں سے کمایا، حلال سے کمایا یا حرام سے کمایا، اللہ پوچھنے والے ہیں۔ چوتھا سوال ہے، حاصل کردہ دولت کو کن کاموں میں صرف کیا، یہ اہم سوال ہے۔ جو اللہ نے ہم کو مال دیا، اس کو ہم نے خرچ کہاں پر کیا۔ بار بار وہی سوال آ رہا ہے کہ پین اور کاپی لے، اور ہم نے کتنا شراب میں ڈالا، پوڑیوں میں ڈالا، تمباکو میں ڈالا، گٹکے میں ڈالا، بیڑی میں ڈالا، سگریٹ میں ڈالا، حرام کاموں میں کہاں کہاں پر ڈالا، آنکڑا بنائیں اور اس کا افسوس کرے، اللہ سے معافی مانگے، اور اللہ ہم سے یہ حساب لینے والا ہے۔ اس لیے جلد سے جلد رمضان کا مہینہ بس چند دن باقی ہے، 3-4 دن باقی ہے، اور روزے رکھو، اور اللہ سے ان طاق راتوں میں 2 راتیں اپنے کو ملنے والے ہیں، 27ویں اور 29ویں شب، اس میں اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر ان چیزوں سے توبہ کرے، معافی مانگے۔ 5واں سوال ہے، جو کچھ علم ہم نے دیا تھا اس پر عمل کتنا کیا۔ تو آج الحمدللہ ہر ایک کو علم ہے، قرآن کا تو علم نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ہاتھوں میں قرآن شریف کے علاوہ شیطان ہے اینڈرائڈ شریف ہمارے ہاتھوں میں تھما دیا، تو ہمیں علم تو بہت آ چکا لیکن عمل کوڑی کا بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم نہیں عمل چاہیے، علم کے ساتھ عمل۔ ارے علم تو ابلیس کو بھی تھا، پر عمل نہیں کرنے کی وجہ سے وہ مردود ہو گیا، قیامت تک کے لیے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، پورے انسانیت کی لعنت ہے۔ اس لیے علم بہت ہو چکا، عمل کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آؤ میرے ساتھ جڑے رہیے، اس ویڈیو کو دل اور دماغ سے بار بار سننے کے بعد لوگوں تک بھی پہنچائے، اور میرے سے جڑے رہیے۔ انشاءاللہ ہم اپنے دل اور دماغ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف موڑ لیں گے، اور شیطان مردود کو ہمارے پاس سے دور بھگا دیں گے، اور ہم پھر اس عادتوں سے چھٹکارا پا سکیں گے۔ تو خطرناک چیز ہے کہ علم ہے لیکن عمل نہیں ہے، تو ہمیں انشاءاللہ عمل میں آنا ہے، اور میں الحمدللہ اللہ کے حکم سے ہم عمل والے بنیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اس جو میں نے قرآن اور حدیث کے جو جملے آپ کے پاس پیش کیے، اللہ کے فضل سے